أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آج ہم حروف لین کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے حروف مدہ کے متعلق پڑھا تھا۔ آج پہلے ہم حروف لین کے متعلق سیکھیں گے، اس کے بعد حروف مدہ اور حروف لین میں فرق کے متعلق جانیں گے۔ لین کے لغوی معنی نرم ہونا، آسان ہونا، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو لینیا یا حروف لینیا بھی کہتے ہیں۔ یہ حروف اپنے مخرج سے ایسی نرمی اور آسانی سے ادا ہوتی ہے کہ اگر ان پر کوئی مد کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یہ دو حروف پہ ہوتا ہے، واو اور یا، یعنی حروف لین دو ہے، واو لین اور یا لین۔ واو لین، واو ساکن ماقبل فتحہ، یعنی واو ساکن ہوگا اور اس سے پہلے کوئی بھی حرف ہو، اس پر فتحہ ہو، زبر ہو، تو یہ ہوگا واو لین۔ اب اس میں بھی شرط یہ ہے کہ واو ساکن ہو، یعنی کہ اس پر جزم ہو۔ اگر واو خالی ہوگا تو پھر وہ نہیں پڑھا جائے گا، اس لیے یہاں پر یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ واو پر جزم ہو، تبھی ہم اس کو واو ساکن کہیں گے۔ جیسے کہ خوف، قوم، فرعون، آفون، ان میں واو ساکن ہے اور اس سے پہلے جتنے بھی حروف ہے ان پر زبر ہے، تو یہاں پہ واو لین کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو زبر والے حروف ہے اس کے لیے منہ کو پورا کھولا جائے گا، پہلے آواز اوپر کی طرف جائے گی اور پھر یکدم سے واو کی طرف پلٹا جائے گا، یعنی کہ ان کو خوف، قوم، فرعون، عفون اس طرح نہیں پڑھنا۔ خوف پڑھنا غلط ہے، اس کو خوف۔ قوم پڑھنا غلط ہے، اس کو قوم۔ فرعون، فرعون پڑھنا غلط ہے، عفون، عفون اس طرح نہیں پڑھیں گے۔ اس سے ایک تو آوازیں مجہول ہو جاتی ہے، دوسرا اس کی ادائیگی مناسب نہیں ہے، اس لیے جن حروف پر زبر ہوگا پہلے ان کو کھلے منہ کے ساتھ بلندی کی طرف آواز لے کے جائیں گے اور پھر ان کو واو کی طرف پلٹائیں گے اور اس کی ادائیگی ہم نرمی کے ساتھ کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ یا لین ہے، یعنی یا ساکن ماقبل فتحہ۔ اگر یا ساکن ہے اور اس سے پہلے کوئی بھی حرف آ جائے اور اس پر زبر ہوگا تو اس کو یا لین کہتے ہیں۔ یعنی یہاں پر بھی یا کے ساکن ہونا شرط ہے، یعنی یا پر جزم ہوگا تو ہم اس کو ساکن کہیں گے، اور اس سے پہلے کوئی بھی حرف ہو اور وہ اس پہ زبر ہوگا تو پھر یہ یا لین ہی کہلائے گا۔ اگر یا خالی ہوگا تو پھر وہ پڑھا نہیں جائے گا اور پھر وہ یا لین نہیں کہلاتا۔ یا لین کی مثال کو سمجھنے کے لیے سورۃ القریش کی پہلی 3 آیات کے آخری الفاظ قریش والصیف ھذا البیت، اس میں قری یا سے پہلے را پر زبر ہے اور زبر کی وجہ سے را آواز کو پہلے اونچائی پہ لے جا کے یا کی طرف پلٹایا جاتا ہے، رئی اس طرح۔ اگر ہم اس کو قریش پڑھیں گے تو پھر یہ غلط ہوگا، اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ ہے قریش والصیف۔ اس میں بھی اگر ہم اس کو والسیف پڑھیں گے تو پھر یہ غلط ہوگا،
पहले आवाज़ को बुलंदी की तरफ ले जाएंगे ज़बर की वजह से और फिर उसको या की तरफ पलटाएंगे, वस्वैफ। इसी तरह हाज़ल बैत, अगर हम इसको हाज़ल बैत पढ़ेंगे तो ये आवाज़ मजहूल होने की वजह से गलत हो जाएगी। पहले बा पर ज़बर की वजह से आवाज़ को बुलंदी की तरफ ले जाएंगे और उसको फिर या की तरफ पलटाएंगे, हाज़ल बैत। अब चलते हैं हुरूफ मद्दा और हुरूफ लीन में फ़र्क को समझते हैं। मद का मतलब है लंबा करना, खींचना, जबकि लीन का मतलब है नरमी से पढ़ना। हुरूफ मद्दा 3 है जबकि हुरूफ लीन 2 हैं। हुरूफ मद्दा से पहले उसके मवाफिक हरकत आते हैं, यानी अलिफ के लिए मुंह ऊपर की तरफ खोला जाता है और ज़बर के लिए भी मुंह ऊपर की तरफ खोला जाता है। इस वजह से ज़बर और अलिफ ये आपस में मवाफिक है। इसी तरह वाव के लिए होंठों को गोल किया जाता है और उससे पहले दम्मा आता है और दम्मा के लिए भी होंठों को अच्छे से गोल किया जाता है। इसी तरह या के लिए जबड़ा नीचे की तरफ हरकत करता है और कसरा के लिए भी जबड़ा नीचे की तरफ हरकत करता है। तो इस तरह ये वाज़ेहा हुआ कि हुरूफ मद्दा से पहले उसके मवाफिक हरकत आते हैं, जबकि हुरूफ लीन से पहले गैर मवाफिक हरकत आते हैं, यानी वाव के लिए होंठों को गोल किया जाता है जबकि फतहा का मुखरिज मुंह ऊपर की तरफ खोलना होता है। तो इस वजह से वाव और फतहा ये आपस में मवाफिक नहीं है। इसी तरह या के लिए जबड़ा नीचे की तरफ हरकत करता है जबकि फतहा के लिए मुंह ऊपर की तरफ खुलता है। तो यहाँ पर भी ये मवाफिक हरकत नहीं है। हरूफ मद्दा को एक अलिफ या 2 हरकत या 2 सेकंड तक लंबा किया जाता है, जबकि हुरूफ लीन की मिक़दार हुरूफ मद्दा की निस्बत आधा हरकत या आधा सेकंड कम होता है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। मज़ीद जानेंगे अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।